جس ہستی کا آج ہم یاد منا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نیابت، قبلہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب کے اندر روضہ رسول پر حاضر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور خواجہ عالم کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، ذرا راستہ دے دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہو جائے تو روضہ رسول سے آواز آئی کہ وہ میرے نائب اتم ہیں، میرے پورے نائب ہیں۔ حضور خواجہ عالم نے اپنی خانقاہ مبارک کا، آستانہ عالیہ کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں جا کر عہد نبوی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی یاد کے لیے اٹھتے، صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ نے بھی یہی سلسلہ، صحابہ نے جمع ہونے شروع ہو گئے اور تہجد کے لیے اجتماع ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی خوبصورت انداز میں سراہا ہے۔ تو یہ جب ہم گلہار شریف حاضر ہوتے ہیں تو یہ یاد بالکل تازہ ہو جاتی ہے، سارے کا سارا عملہ تہجد کے وقت بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا نماز فجر کے اندر صحابہ کرام کی قرات لمبی ہوا کرتی۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد مرتضی عطائی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، انہوں نے مجھے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی۔ امام طحاوی نے اس کو کئی سندوں سے ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھی، آپ نے نماز کے اندر قرات شروع کی، کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت نظارہ ہوگا۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس قدر کیف ہے، اس قدر سرور ہے کہ قرات ہوتی گئی، لوگ کیف میں ہے، سرور میں ہے، قرات ہوتی گئی، لطف آتا گیا، قرات ہوتی گئی، قرات لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب قرات ختم ہوئی اور جب سلام پھرا تو لوگ کھڑے ہو گئے، کہیں سورج تو نہیں نکل آیا، کہیں سورج تو نہیں چڑھ آیا۔ فجر کا سارا وقت قرات میں گزر گیا، لوگ اٹھ کر دیکھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ حضرت دیکھتے ہیں کہیں سورج تو نہیں ہمیں دیکھ رہا، یعنی ہمارے پیچھے سورج تو نہیں۔ فرمایا اگر سورج دیکھ بھی رہا ہے تو ہم کوئی غافل تو نہیں رہا، ہم اللہ کی یاد میں تھے۔ تو یہ یاد بھی ہماری جب گلہار شریف حاضر ہوتے ہیں تو یہ یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ وہاں معمول ہے کہ گلہار شریف میں ہر فجر میں، یعنی روزانہ فجر کی نماز میں پورا ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، تو پارہ بھی بڑے ہی آرام، سکون اور بڑے ہی پرکیف انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قبلہ والد گرامی کو شرف حاصل ہے کہ حضور خواجہ عالم
کئی مرتبہ آپ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہاں فجر کی نماز آپ پڑھایا کرتے تھے، اور حضور خواجہ عالم بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، بالکل حرکت نہ ہوتی تھی، بالکل خاموشی کہ ذرا سی حرکت کی تو کہیں پرندے نہ اٹھ جائیں۔ یہی منظر ہمیں گلہار شریف دیکھنے کو ملتا ہے، ہزاروں کا مجمع اور خاموشی اس قدر کے ساتھ والا اگر سانس لیتا ہے اس کے سانس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہم اٹھا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، ہم آپ کے چہرہ مبارک سے ناپسندیدگی دیکھا کرتے تھے، اس لیے ہم اٹھا نہیں کرتے تھے، ہم بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو یہی نظارہ ہمیں گلہار شریف نظر آتا ہے کہ ہم عام طور پر ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب آتے ہیں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، لیکن گلہار شریف جب حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں تو کوئی ایک شخص بھی کھڑا نہیں ہوتا، کسی ایک کی آواز بھی نہیں آتی، ہزاروں لوگ آپ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں، اسی خاموشی سے آپ تشریف لاتے ہیں، اسی خاموشی سے آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ نظم و ضبط بالکل برقرار رہتا ہے۔ آپ نے ایسا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں عہد نبوی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی نہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں کو ادھر کے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، والد گرامی کو ادھر کے ٹکڑے کھاتے ہوئے، لوگوں کے لنگر سے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضور خواجہ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کا تو ذرہ ذرہ اللہ کرتا ہے، یہاں کا تو ذرہ ذرہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب پریشان حال ادھر جاتے ہیں تو ادھر جب آپ اس سیڑھیاں ابھی پار کرتے ہیں ساری پریشانی اس وقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے۔